ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ کی ضلع کھمم میں ایک نہایت سنسنی خیز واقعہ پیش ہے، جہاں خاتون نے مبینہ طور پر اپنے شوہر اور کمسن بیٹی کو قتل کر کے 3 دن تک لاشوں کے ساتھ گھر میں رہی۔ واقعہ نیلکنڈ پلی منڈل کے برہان پورم علاقے میں پیش آیا ہے۔ SIO حیدرآباد کی جانب سے سمر اسلامک ریزیڈنشل کیمپس 2026 کے پوسٹرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ طلباء کی دینی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کے لیے شہر کے مختلف زونز میں 4 مراحل میں کیمپس کا اہتمام اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حیدرآباد سٹی نے سمر اسلامک ریزیڈنشل کیمپس 2026 کے پوسٹرز اتوار کے روز مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم میں باضابطہ طور پر جاری کیے۔ ان پوسٹرز کی رونمائی برادر عبدالحفیظ صدر SIO آف انڈیا نے کی تھی۔ سپریم کورٹ نے آسارام ٹرسٹ کو ایک اہم عبوری راحت فراہم کرتے ہوئے گجرات میں اس کی زمین واپس لینے کے معاملے میں ریاستی حکومت کی کارروائی پر روک لگا دیا۔ عدالت نے واضح ہدایت دی کہ احمد آباد میں واقع آشرم کی زمین اور اس سے متعلق جائیدادوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سخت کارروائی نہ کی جائے اور موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جائے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 5 مئی کو مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو گروگرام میں جاری انہدامی مہم کو چیلنج دینے والی عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور عرضی گزار سے اس معاملے کو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ سے لے جانے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی عرضی گزاروں کو آج ہی ہائی کورٹ کے سامنے اس معاملے کا فوری ذکر کرنے کی بھی آزادی دی گئی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے درخواست کی کہ اس معاملے پر لنچ بریک کے فوراً بعد سماعت کریں۔ گزشتہ 15 اپریل کو نشا وشو کرما کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اتر پردیش میں ایک نئی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نشا غازی پور کے کرنڈا تھانہ حلقہ واقع کٹاریا گاؤں کے باشندہ تھی۔ اس قتل معاملے میں کانگریس مستقل آواز اٹھا رہے متاثرہ کنبے کو انصاف دلانے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کنوینر اروند کیجریوال نے جسٹس سورن کانتا کو یہ خط لکھا ہے۔ کیجریوال کے مطابق انہیں اب جسٹس سورن کانتا سے انصاف ملنے کی امید نہیں رہی، اس لیے وہ نہ تو خود عدالت پیش ہوں گے اور نہ ہی اپنے وکیل کو بھیجیں گے۔ مہاراشٹر میں آٹو رکشہ چلانے والوں کے لیے مراٹھی زبان میں بات چیت لازمی کیے جانے کے فیصلے نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ ریاستی وزیر پرتاپ سرنائک نے اعلان کیا کہ اب آٹو رکشہ کا پرمٹ اسی ڈرائیور کو دیا جائے گا جسے مراٹھی زبان پڑھنا اور بولنا آتی ہے۔ اس فیصلے کی مخالفت میں آٹو رکشہ یونین نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے 4 مئی کو ممبئی مضافاتی علاقوں میں ہڑتال کرنے کی وارننگ دی ہے۔ مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے جمعہ کے روز کہا کہ ملک کے کئی قومی شاہراہوں پر دسمبر تک رکھنے کے بغیر ٹول وصولی کا نیا نظام نافذ کر دیا جائے گا۔ لاجسٹک شکتی سمٹ اینڈ ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ملک میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا کر ٹرانسپورٹ لاگت کو کم کرنا نہایت ضروری ہے۔ پاکستان کو دنیا کے 10 سب سے زیادہ کمزور ممالک میں شامل کیا ہے، جہاں عالمی سطح پر غذائی عدم تحفظ کی شدید ترین سطح۔ مقامی میڈیا نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ پاکستانی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق خوراک کے بحران پر 2026 کی عالمی رپورٹ میں افغانستان، بنگلہ دیش، کانگو، میانمار، نائجیریا، جنوبی سوڈان، شام اور یمن کے ساتھ ساتھ پاکستان کو شدید بھوک کا ایک بڑا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ قابض ظالم صہیونی اسرائیل کی مجلس عدالت پیر کے روز قابض حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے محض 1 گھنٹہ قبل سیکٹری وجوہات کا بہانہ بنا کر اسے منسوخ کیا، جس سے ہفتوں سے تعطل کا شکار عدالتی کارروائی مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ پیچ کے روز قابض فوج نے ایک بار پھر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں معصوم بچوں کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قابض فوج کی اندھادھند فائرنگ سے ایک فلسطینی بچہ جام شہادت نوش کر گیا۔ سیاسی دباؤ کے لیے مالیاتی ہتھیاروں کے مسلسل استعمال کے ایک اور واقعے میں قابض حکام نے آج پیر کے فلسطینی ٹیکسوں کی رقم کو روکنے اسے اتھارٹی کے خزانے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ۔ یہ قدم ان بڑھتے ہوئے اقدامات کا حصہ ہے جن کا مقصد فلسطین اتھارٹی کی مالی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیل کی انسانیت سوز خلاف ورزیوں میں پیر کے روز مزید شدت آ گئی، جس میں جنوبی نابلس میں آباد کاروں کے شہروں پر حملے، مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں درجنوں تنصیبات کی مسماری کے نوٹس اور جنین میں سڑکوں کی بندش اور زرعی زمینوں کی پامالی شامل۔ تیز رفتار فیلڈ اقدامات فلسطینیوں پر مزید پابندیاں مسلط کرنے کے مضمون تناظر میں کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔